العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب ما جاء في النهي عن اختناس الأسقية. به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد رواية أنه نهى عن اختناس الأسقية. وفي الباب عن جابر وابن عباس وابي هريرة هذا حديث حسن صحیح. باب کا حاصل ہے نہی عن اختناس الاسقیہ. مشکیزوں سے منہ لگا کر پانی پینے کی ممانعت کا بیان. اختنس یختنس اختناس، مادہ اس کا خنسن ہے، جس کے معنی آتے ہیں انتوا اور تکسر کے، میلان کے، مڑ جانے کے. اختناس کا حاصل ہوگا موڑنا کسی چیز کو. اسقیہ جمع ہے سقاؤن کی. سقا کے سلسلے میں دو قول ہیں. مطلق مشکیزے کو سقا کہتے ہیں، چھوٹا ہو یا بڑا. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ لفظ قربہ چھوٹے مشکیزے کو کہتے ہیں. چھوٹے اور بڑے دونوں طرح کے مشکیزے کو کہا جاتا ہے، لیکن لفظ سقا بڑے مشکیزے ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو بہرحال مراد تو مشکیزہ ہی ہے، بڑا لیا جائے یا چھوٹا. اختناس اسقیہ کا حاصل ہوا مشکیزہ الٹ کر منہ لگا کر پانی پینا. اس عمل سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اس روایت کا مقصد ہے کہ مشکیزہ یا اس طرح کا کوئی بھی برتن کہ جس کے اندر پانی بھرا ہوا ہو اور وہ پانی نظر نہ آ رہا ہو، تو اس سے منہ لگا کر پانی پینا منع ہے. ایک روایت میں تھوڑی اور وضاحت آئی ہے، ینہا عن اختناس الاسقیہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا مشکیزوں کو الٹ کر منہ لگا کے پانی پینے سے. وَأَن يَشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا، اور اس کے منہ سے پانی پینے سے. من افواہہا کا لفظ جو ہے اس بات پر صاف صریح ہے کہ مشکیزہ کو منہ لگا کر نہیں پینا چاہیے، اور مشکیزہ کو جب کوئی منہ لگا کر پیے گا تو اسے الٹنا پڑے گا. اب مشکیزہ کو منہ لگا کر اور الٹ کر پانی پینے کی ممانعت کیوں ہے؟ مختلف وجہ ہو سکتی.
ایک وجہ یہ بتلائی جاتی ہے کہ ممکن ہے پانی میں کوئی زہریلا جانور ہو اور وہ پانی کے ساتھ پیٹ کے اندر پہنچ جائے، اس لیے کہ جب پانی دکھتا نہیں، مشکیزہ چمڑے کا ہے، باہر سے جھلکتا نہیں، پانی نظر آتا نہیں، ایک ہی جگہ تھی پانی کے نظر آنے کی، وہ اس کا کھلا ہوا منہ تھا، اس کو بھی منہ میں لے لیا، اب پانی آنکھوں سے دکھتا نہیں، ممکن ہے کوئی زہریلی چیز ہو، نقصان دہ چیز ہو، تکلیف دہ چیز ہو، کوئی ہڈی ہو یا کوئی زہریلا جانور ہو، کیڑا ہو، سانپ ہو، کسی طرح اس میں پیدا ہو گیا، پہنچ گیا، تو وہ انسان کے لیے باعث مضرت اور باعث تکلیف ہو سکتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل اور ابو بکر ابن شیبہ نے ایک روایت نقل کی ہے اسی انداز کی کہ ایک شخص نے اس طرح پانی پی لیا تھا تو اس کے پیٹ میں سانپ چلا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ لگا کر پانی پینے سے منع فرما دیا تھا۔ بہرحال اس منع کی علت جو ہے وہ انسان کو تکلیف سے بچانا۔ اب یہیں سے بات سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی ایسا برتن ہو جس میں یہ علت نہ پائی جاتی ہو، بہی طور کی پانی نظر آتا ہو اور پانی میں کچھ نہ ہونے کا، تکلیف دہ مضرت پہنچانے والی کسی چیز کے نہ ہونے کا یقین ہو، آنکھوں سے وہ چیز دکھ رہی ہو، تو منہ لگا کر پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری وجہ اس ممانعت کی یہ ہو سکتی ہے کہ منہ لگا کر پانی پینے میں پانی خراب ہونے کا ڈر ہے، اس لیے کہ اس میں منہ کا تعفن پانی میں پہنچ جاوے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بہت ممکن ہے کہ منہ لگا کر پانی پیے تو پانی، مشکیزے کا منہ چونکہ نیچے ہے، تو اس کی چاہت سے زیادہ مقدار ایک لخت اس کے منہ میں پانی آ جاوے اور یہ چیز اس کے گلے میں اٹکنے کا باعث، تکلیف کا، بیماری کا باعث بن جاوے۔ چوتھی بات یہ ہو سکتی ہے کہ کبھی مشکیزہ کھولا، منہ میں لگایا، تھوڑی سی ترتیب ادھر ادھر ہوئی کہ سارا پانی بدن پر اور کپڑے پر گر گیا، یہ بھی ایک تکلیف کا باعث ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ اور بھی کئی باتیں ایسی ہیں جس میں پانی کے ضیاع کا بھی اندیشہ ہے، اس لیے تکلیف سے بچانے کے لیے گویا اس میں عام طور پر جو علتیں بیان کی گئیں وہ اصل میں ارشادی ہدایت ہے، یعنی خود آدمی کو اور دوسروں کو اپنی زیست کے اعتبار سے، حیات کے اعتبار سے تکلیف سے بچانے کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ البتہ کسی کو تکلیف سے بچانا یہ بھی تو ایک امر شرعی ہے، تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ تھوڑا سا اختلاف۔ علامہ ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ اس کو حرام قرار دیتے، کہتے ہیں منہ لگا کے پینا حرام ہے۔ جمہور علماء اس کو مکروہ تنزیہی قرار دیتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بلا کراہت جواز کے قائل ہیں۔ روایات یہاں پر دو طرح کی، اسی لیے دو باب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے منعقد فرمایا۔ پہلا باب ہے یہی جو آپ کے سامنے ابھی پڑھا گیا، حدیث بھی پڑھی گئی، باب بھی پڑھا گیا۔ دوسرا باب اس کے نیچے آپ دیکھیے، باب ما جاء فی الرخصۃ فی ذلک۔ اس میں روایت میں ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ عبداللہ ابن انیس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ لٹکے ہوئے مشکیزے کی طرف کھڑے ہوئے، پھر اس کو جھکایا، پھر اس کے منہ سے پانی پیا۔ دھیان دیجئے، باب ما جاء فی الرخصۃ فی ذلک بہ قال حدثنا یحیی بن موسیٰ قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عبداللہ ابن عمر عن عیسی بن عبداللہ ابن انیس عن ابیہ۔ عیسیٰ لے رہے ہیں اپنے والد عبداللہ ابن انیس سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو
کیا دیکھا؟ قام الی قربۃ معلقۃ فخنسها ثم شرب من فیہا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لٹکے ہوئے مشکیزے کی طرف کھڑے ہوئے، اس کو جھکایا، پھر اس کے منہ سے پانی پیا۔ اس سے تو جواز سمجھ میں آتا ہے۔ تو بات وہی ہے کہ دو قسم کی چونکہ روایات ہیں، اسی وجہ سے علماء امت کی اس میں دو تین رائیں بھی بنی، مگر ممانعت کی جو علت ہے ان علتوں کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو اس میں تفصیل مناسب ہے کہ اگر آج کوئی ایسا نظام ہو، پانی کا ایسا برتن ہو کہ مشکیزے کی طرح ایک ہی طرف کھلا ہوا ہو اس کا منہ، لیکن پانی نظر آ رہا ہے، مثلا کانچ کا برتن ہے، اس میں کچھ ہے نہیں ہے، سب چیزیں صاف دکھ رہی ہیں، تو تکلیف پہنچنے کے اب اندیشے نہیں ہیں، امکانات نہیں ہیں، اس وجہ سے اس لیے منہ لگا کر پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ اب بھی اگر کوئی ایسا برتن ہو جیسے اتنا باریک اس کا منہ بنا ہوا ہو کہ یا ایسا کشادہ ہو کہ پانی آپ کی چاہت سے ہٹ کر کے کبھی زیادہ کبھی کم آ جاتا ہے، تو اگر کوئی تکلیف کی اور وجہ موجود ہے تو اس وجہ کی وجہ سے کوئی حکم وہاں نہی کا آ سکتا ہے، ورنہ تو منہ لگانا اصلاً نہی کا کوئی سبب اصلی اور سبب واقعی نہیں ہے۔ دوسری روایت یہاں اس باب کے سلسلے میں دیکھیے، فی الباب عن ام سلیم ھذا حدیث لیس اسنادہ بصحیح، یہ روایت سند کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبداللہ ابن عمر راوی ضعیف ہیں، اس سند میں عبداللہ ابن عمر آئے ہوئے، یہ عبداللہ ابن عمر صحابی رسول نہیں، یہ تو نیچے کے ہیں، یہ عبداللہ ابن عمر یہ ضعیف راوی ہیں، سیء الحفظ ہیں، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ جن سے روایت لے رہے ہیں یعنی عیسیٰ ابن عبداللہ، یہ عیسیٰ جو مروی عنہ ہیں ان کے شیخ ہیں، ان سے ان کا سماع بھی ثابت ہے یا نہیں۔ اب بات آئی عبداللہ ابن عمر کی، تو یہ بھی یہیں وضاحت کر لیجئے اور صاف کر لیجئے کہ عبداللہ ابن عمر عمری ان کو کہا جاتا ہے، یہ عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو صحابی وہ نہیں ہیں، یہ عبداللہ ابن عمر عمری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ہاں عمر ابن خطاب کی اولاد میں اور نسل میں ضرور ہے، اور بہت قریب کا نسب ہے، ملا لیجئے، عبداللہ ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر، عبداللہ ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن خطاب، یہ ہے۔ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ صدوق وفی حدیث ہی اضطراب، صدوق ہے، ان کی حدیثوں میں اضطراب ہوتا ہے، امام نسائی ابن مدینی نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے، 171 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ اب دوسری روایت آ رہی ہے، بہی قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان عن یزید بن جابر عن عبد الرحمن بن ابی عمرة عن جدته کبشہ قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فشرب من فی قربة معلقة قائما فقمت الى فیها فقطعته۔ کبشہ کہتی ہیں، حضرت کبشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لٹکے ہوئے مشکیزے سے کھڑے ہو کر پانی پیا، میں کھڑی ہوئی اس کے منہ کی طرف اور میں نے اس حصے کو کاٹ لیا، فقطعتہ،
یعنی مطلب یہ ہے کہ اس وجہ سے کبشہ کہتی ہے کہ میں نے کاٹ لیا. وہ کاٹ لیا کیوں، اس کی وجہ یہ محدثین نے بتلائی ہے تاکہ مشکیزے کے منہ کو کوئی دوسرا منہ نہ لگائے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے خلاف ہوگا. جس جگہ پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ لگا وہ جگہ بابرکت بن گئی، تو اس کی برکت کا، عظمت کا احترام کرتے ہوئے انہوں نے کاٹ کے رکھ لیا. اس سے پتہ چلا کہ تبرکات کو محفوظ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس روایت سے فشرب من فی قربۃ معلقہ، ایک مشکیزہ لٹک رہا تھا، اس سے منہ لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. اس سے پتہ چلا کہ مشکیزے سے منہ لگا کر پانی پینا جائز ہے، اور صریح طور پر یہ روایت دلالت کر رہی ہے اس کی حلت اور اس کے جواز پر. آگے فرمائے ھذا حدیث حسن صحیح غریب. ویزید ابن یزید، یزید ابن یزید یہ عبد الرحمن ابن یزید ابن جابر کے بھائی ہیں، اور وہ ہوا اقدم منہ موتن، ہوا اقدم منہ موتن، ان کی وفات ان سے پہلے ہوئی. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انداز میں اور اپنے خطہ اور اپنے پلان کے مطابق تشریح کر دی کہ یزید جو ہیں یہ عبد الرحمن ابن یزید کے بھائی ہیں. یزید ابن یزید یہ عبد الرحمن ابن یزید کے بھائی ہیں، جو اپنے بھائی عبد الرحمن سے پہلے ہی انتقال فرما گئے تھے. یہ ان کا تعارف دیا. یہ دو باب کی تشریح ایک ساتھ آئی، جس سے پتہ چلا کہ مشکیزے سے منہ لگا کے پینا بھی جائز ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ مشکیزے سے منہ لگا کے پینے کی ممانعت ہے. دونوں کی وجہ الگ الگ ہے. اصل یہی ہے کہ مشکیزے سے منہ لگا کے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ تکلیف کی وجہ سے یا طبعی گھن اور کراہیت کی وجہ سے یا دوسروں کے اکرام و احترام میں منہ نہ لگایا جائے، یہ اور سی بات ہے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.